الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن جابر قال أوتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي فلم يصل عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت صلاة على أحد قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله نمازت شیروں سے اچھا حج اچھا زکات اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے بیت رضوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہرے داماد خلیفہ صوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیت لی تھی بدلہ لینے کے لیے
اور اس میں 1450 صحابہ کرام بیت رضوان میں شامل ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیت رضوان کا پورا واقعہ پس منظر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں کچھ فضیلتیں ایسی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ 2 بیٹیاں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئی، تو اس سے پہلے یہ فضیلت اور اس کے بعد بھی یہ فضیلت قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی انسان تھے۔ کتنے غزوات کے اندر انہوں نے اسلامی فوج کے پورے خرچے، تہائی حصے کے خرچے برداشت کیے، اپنے ذمے لیے۔ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان، کہ حضرت عثمان اب اس کے بعد کوئی بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں غلطی نہیں لکھی جائے گی، نیک اعمال جو ہے اس کے ضائع نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کو حضرت عثمان نے اتنا خوش کیا سخاوت کے ذریعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان، اس کے بعد عثمان کا کوئی بھی اگر غلطی ہو جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اب جو بیت رضوان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان جو صحابہ سے لی، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ان صحابہ کرام سے۔ اب جو صحابہ کرام اس بیت میں شامل تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحت الشجرۃ، جب وہ بیت لے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات کہ حضرت عثمان کے متعلق ان 1400 صحابہ کرام کے دل میں محبت ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اس بیت رضوان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ کرام کو کئی انعامات سے نوازا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ خوف تھا، چونکہ مکہ میں بیت اللہ شریف ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا، تو مشرکین اور کافروں کے قبضے میں تھا، تو یہ ڈر تھا صحابہ کرام کو کہ کافر حملہ نہ کر دے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے لیے بیت لی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیت کی برکت سے صحابہ کرام کے دل سے خوف ختم فرما دیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون عطا فرما دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی کہ ان قریب یہ بیت اللہ فتح ہو جائے گا، فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب جو پیغمبر جو خواب دیکھتا ہے، یہ خواب بھی در حقیقت ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافروں کی تکالیف سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 6 سال بیت چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تمنا تھی بیت اللہ کو بھی دیکھوں، طواف بھی کروں، عمرہ بھی کروں، طواف زیارت بھی، صفا مروہ کی سعی بھی کروں، لیکن کافروں کی حکومت تھی، وہاں جانے پر داخلے پر پابندی تھی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہوں اور بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، عمرہ بھی ادا کر رہا ہوں، سارے ارکان عمرہ کے ادا کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے سامنے بیان کر دی کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، یہ معاملہ دیکھا ہے۔ اب چونکہ خواب تو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، عمرہ کرنے کے لیے چلیں گے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1450 صحابہ کرام کا قافلہ تیار ہوا کہ جا کے بیت اللہ میں عمرہ کریں گے، سارے ارکان ادا کریں گے۔ اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ قافلہ جیسے ہی مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور مدینہ کی حدود سے نکل کر احرام بھی سارے صحابہ نے باندھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھ لیا۔ اب مکہ المکرمہ پہنچنے سے 10 میل پہلے حدیبیہ کا مقام آتا ہے، وہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور رک کے قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ بیت اللہ میں داخلے کی پابندی تھی کافروں کی طرف سے، اور اس وقت کافروں کی حکومت تھی، اس حکومت کے سربراہ ابو سفیان تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایک ساتھ جانے سے پہلے کسی سفیر کو بھیج دیں تاکہ وہاں ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں اجازت چاہیے۔ بیت اللہ چونکہ پورا کافروں کے قبضے میں تھا تو حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جاؤ سفیر بن کر، نبوت کا سفیر بن کر جاؤ اور یہ کافروں سے جا کر اجازت طلب کرو کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 1450 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے آ رہے اور ہمیں اجازت چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جاؤں گا تو بات بن بھی نہیں ہوگی، تو بات مجھے دیکھ کر بات بگڑ جائے گی، کیونکہ میں نے مکہ میں اسلام کے لیے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر ایک شخص مجھ سے جو ہے نا دشمنی رکھتا ہے، اگر بات بننے والے بھی ہوگی تو بگڑ جائے گی۔ میں آپ کو ایسے شخص کا نام بتاتا ہوں کہ وہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور انتہائی شریف النفس انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کون؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی آپ بیت اللہ چلے جائیں مکہ مکرمہ، اور حکومت سے یہ اجازت طلب کر کے آئے کہ اس طرح ہمارے پیغمبر اور 1400 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جیسے بیت اللہ یہ پہنچے تو سفیان کی حکومت تھی، سارا مکہ کافروں کے قبضے میں تھا، بیت اللہ کافروں کے قبضے میں تھا، ابھی تک بیت اللہ
بھی ہے، عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے۔ آپ جتنا چاہو آپ عمرہ کر سکتے ہو اور عبادت بھی کر سکتے ہو، طواف بھی، زیارت، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارے علاوہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں پر بھی ایک نکتہ حضرت عثمان غنی نے ہمیں سکھلا دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی ہمارے آقا و مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر میں عمرہ بھی نہیں کر سکتا، میں عبادت بھی نہیں کر سکتا جب تک پیغمبر کی مرضی نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا ہر عبادت کے اندر جب تک پیغمبر کی مرضی شامل نہیں ہوگی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جس عبادت کے اندر نبی کی سنت شامل نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور کئی صحابہ کرام تھے، جب بات نہیں بنی تو کافروں نے انہیں قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اور کچھ ساتھی شہید بھی ہو گئے۔ اور یہاں صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان کے لیے 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں کہ اب عثمان آئیں گے اور خبر لے کر آئیں گے کوئی اچھی۔ حضرت عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلط خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی کو جیسے یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی غصے میں لال پیلے سرخ ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ حالانکہ آپ کے سکے چاچا حضرت عباس کو شہید کیا گیا، آپ کے چاچا کا کلیجہ بھی چبایا گیا۔ اس کے بعد جب وہی قاتل اسلام میں داخل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا کہ میرے سامنے تم نہیں آنا، جب بھی آؤ گے تو مجھے چاچا کی یاد آئے گی۔ معاف تو میں نے کر دیے لیکن سامنے نہیں آنا۔ اپنے چاچا کے قاتل کو معاف فرما دیے لیکن عثمان غنی کے قاتلین کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام بتلانا مقصود تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں ان سے ہم ہر صورت بدلہ لیں گے۔ 1450 صحابہ سے فرمایا، سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے بدلہ لیں گے عثمان غنی کے قاتلوں کو۔ یہ بیعت ایک وعدہ کہلاتا ہے کہ بھائی بھاگو گے تو نہیں، پورا آگے بڑھ کر لڑنا ہوگا۔ سارے صحابہ نے کہا بالکل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک یوں سیدھا رکھا اور ہر ایک صحابی آتا گیا، بیعت کرتا گیا اور یہ الفاظ کہتا گیا کہ بھائی ہم عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا کہ اپنا دائیں ہاتھ پر بایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، فرض کرو عثمان کا ہاتھ بھی میرے اوپر بیعت کر رہا ہے کہ میری مرضی بھی اس میں شامل ہے کہ میرے قاتلین کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن بھی ہے، ناشر قرآن بھی ہے، خادم قرآن بھی ہے، محفوظ قرآن
کہ جنہوں نے قرآن مجید لکھا، جنہوں نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، جامع القرآن بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، جس کو نبی فرما دے کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی اتنے دیانتدار ہیں، اتنے امین اور سچے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ چونکہ اللہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ اکرام پر اعتراض کریں گے، کاتب قرآن پر، وحی جن پر اترتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لکھنے والے صحابہ اکرام میں ان پر اعتراض کریں گے۔ گویا کہ کاتب قرآن پر اعتراض کرنا گویا کہ قرآن پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض کرنا گویا کہ نبی پر اعتراض ہے، نبی پر اعتراض کرنا گویا کہ تم خدا پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ یہ میرا ہاتھ ہے۔ 1450 صحابہ کرام نے بیعت کر لی، اور جب بیعت ہو گئی خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر نبی، یہ عقلی اور قطعی دلیل ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے، غیب کا علم جانتے، تو نبی کو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب خبر ملی کہ نبی کو عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن صحابہ کرام نے بیعت کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 انعام کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فاعلم ما فی قلوبہم۔ پہلا انعام یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت کی، 1450 صحابہ کرام، سب سے کہ سب جو ہے جنتی ہیں۔ اب جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما دیں کہ یہ جنتی ہیں، تو بتاؤ اب اگر کوئی 1400 سال بعد آنے والا جسے اپنے نسب کا بھی پتہ نہ ہو، حسب کا بھی پتہ نہ ہو، اپنے خاندان کا بھی پتہ نہ ہو، وہ اٹھ کر کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، اب بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اعلان فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ یہ 1400 صحابہ کرام جو آئے تھے، ان کے دل میں اب یہ خوف تھا کہ کئی کافر جو ہے ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیعت کی برکت سے، بیعت رضوان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ خوف بھی ختم فرما دیا، سکون عطا فرما دیا۔ اب انہیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا کہ کافر حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ عطا فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی کہ ان قریب تمہیں یہ بہت بڑی فتح نصیب ہونے والی ہے۔ کون سی فتح؟ کہ بیت اللہ ان قریب فتح ہو جائے گا اور فتوحات کی خوشخبری تمہیں ملے گی۔ جب قربانیاں لگتی ہیں، قربانیاں لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو ہے فتوحات کے دروازے کھولتا ہے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ نے اس بیت کی برکت سے، ایثار کی برکت سے، قربانی کی برکت سے یہ عطا فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ غربت تھی، تنگدستی کے عالم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم فکر نہ کرو، غربت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے گا، مال غنیمت تمہارے پاس اتنا آئے
جا کہ تمہاری سب کی جو ہے نا غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک جہاد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں فتوحات بھی رکھی ہے اور مال غنیمت بھی کافروں سے ملتا ہے جو سب میں تقسیم ہوتا ہے اور سب کی غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ تو جہاد سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنے 1450 صحابہ کرام تھے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب جیسے نبی کو یہ خبر ملی کہ زندہ ہے حضرت عثمان، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو جو ہے ختم نہیں فرمایا، فسخ نہیں کیا کہ اب یہ بیعت ختم ہو چکی ہے۔ یہ بیعت تب تک تھی جب تک کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو جائیں، لیکن شہید نہیں ہوئے، زندہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو ختم نہیں فرمایا اور یہ اس بیعت کو جاری رکھا، چونکہ یہ بیعت تھی کہ جب بھی حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے، چاہے آج ہوں یا کل ہوں یا جب بھی شہید ہوں، یہ بیعت قائم اور دائم ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے سیدنا ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر جو صحابہ تھے یہ وہی صحابہ 1450 صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس جنگ کا نام پھر جنگ جمل تھا۔ جمل عربی کے اندر کہتے ہیں اونٹ کو۔ یہ جنگ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امارت میں یہ جنگ جمل ہوئی، اور 1450 صحابہ کرام اس میں صف اول میں شریک تھے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ اب یہ چلے قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے، آگے جو لشکر تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کا لشکر تھا۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ جنگ جمل میں ایک عام بندے کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے جب وہ کافروں کی بات سنتے ہیں، جب صحیح بات انہیں پتہ ہوتی ہے تو پھر ان کا ذہن عقیدہ خراب نہیں ہوتا، چونکہ 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کے عقیدے میں فرق ہوگا، یاد رکھو جتنی بڑی مرضی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہو۔ جنگ جمل میں ایک طرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور ایک طرف حضرت علی مد مقابل دونوں نہیں ہیں۔ اصل میں جو واقعہ یہ ہوا کہ جنگ جمل کے اندر اماں عائشہ لشکر لے کر جا رہی ہے قاتلین سے بدلہ لینے، لیکن حضرت علی کی صفوں میں بھی منافقین گھس گئے تھے جنہوں نے معاملے کو تہ تک انجام تک نہیں پہنچنے دیا۔ منافقین نے ساری گڑبڑ کرا کے جو ہے اتنا خون بہایا انہوں نے۔ اب اگر یہ درمیان میں منافقین نہ ہوتے تو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ مسئلہ صرف یہی تھا کہ عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کس کا جنازہ ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ تو بتایا گیا یہ جنازہ فلاں آدمی کا ہے، تو اللہ کے نبی فوراً مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ رأیناک، ہم نے آج تک نہیں دیکھا آپ نے کسی کا جنازہ نہ پڑھا ہو، ہر ایک آپ جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کان یبغضہ عثمان، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، جو عثمان سے بغض رکھے فابغضہ اللہ، تو جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ حالانکہ ابی بن خلف اتنا بڑا منافق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں،
بھلے 70 مرتبہ بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جس سینے میں حضرت عثمان کا بغض ہوگا قرآن اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا، بلکہ حب عثمان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ جملہ بدل کے میں یوں کہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ سے محبت گویا کہ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت گویا کہ ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔